آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں یہ 3-4 مہینے سے جو دہشت گردی کے ایک لہر ہے اور انہوں نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لیا ہے، تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے تمام معاملات پہ وقتاً فوقتاً نظر بھی تھے اور ہم اپنے اضلاع کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، اور ہم نے ہر معاملے کا جائزہ بھی لیتا رہا، اور وہاں مقامی طور پہ اضلاع کے اندر احتجاج یا اس کے لیے جدوجہد ہمارے ساتھی سب اس میں شریک تھے، تمام اضلاع کے سطح پہ۔ لیکن دہشت گردی کے ساتھ ساتھ 9 نومبر میں چمن اور پشین میں مدارس پہ چاپے لگانے بھی شروع ہو گیا، اور اسی کے بعد جو آج بھی وہ دھرنا جاری ہے، جو ایک بچہ مصور خان جو اغوا ہوا ہے، اور یہ 5-6 دن سے پورا بلوچستان اور خاص کر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو واقعہ تھا ریلوے اسٹیشن پہ جو دھماکہ ہوا، اور اضلاع کے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہرنائی کے صورتحال کے حوالے سے جو ہمارے ساتھی وہاں رابطے میں تھے وہ جدوجہد میں شریک تھے، مظاہروں میں شریک تھے، اور دکی کے حالت جو 21 بندے اس میں شہید کیا گیا، تو اس میں ہمارے مختلف علاقوں کے کچلا کے، کلاسپلا کے، جو کے، کمردین کے، لورالائی کے مختلف، اور اس سے پہلے جو رانا شم والا واقعہ ہوا، مستونگ پہ جو بچوں کے اسکول پہ حملہ ہوا، دھماکہ ہوا، اور اسی طرح قلات اور مختلف صوبے کے مختلف اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پہ دھماکے ہوتے ہیں، اور اس طرح دھماکے ہو رہے کہ 21 22 25 لوگ اس میں شہید ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ پورسز پہ دھماکے ہو رہا ہے، چیک پوسٹوں پہ دھماکے ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ بلوچستان کے حالات جو 3-4 مہینے سے یہ خراب حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اور مزید دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو مدارس کے چاپے تھے اور یہ دھماکے تھے اور امن امان کے جو صورتحال تھے، جمعیت علماء اسلام کے صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس 17 تاریخ کو ہوا، اور ہمارے تمام اضلاع کے عمراء اور نظماء اور مجلس شورا کے ارکان، وہ 18 تاریخ کو اجلاس ہوا، اور تمام اضلاع کے رپورٹیں ہمیں ملی ہے، تو ایسے محسوس ہو رہا ہے، اور ان رپورٹوں کے جو ہم نتیجہ اخذ کیے ہیں کہ آنے والے وقت ایسے بدتر آنے والے وقت ہے، کیونکہ ہر ضلع کے جو صورتحال جو حالات ہمارے ساتھیوں نے رپورٹ پیش کیے ہیں، تو میرا خیال ایسے کئی گنا بدتر ہوں گے جو گزشتہ اللہ سے بہت زیادہ بدتر ہوں گے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام ان تمام حالات کے ذمہ دار۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا کرے، اور یہ حالات ہے تو کیا کرے، جب اتنی بڑی ہمارے دفاعی ادارے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے سول ادارے ہیں، ہمارے مختلف ایجنسیاں ہیں، اربوں نہ کربوں روپے ہمارے بجٹ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں،
تو اب اس کے بعد بھی اس قسم کے حالات جب ہو جاتے ہیں تو اب ذمہ دار کون ہے، اور ہم کس سے پوچھیں کہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر پوچھنے کا کوئی وہ جگہ نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ اربوں روپے کربوں روپے اس کے مقصد کے لیے کیوں رکھتے ہیں؟ لہٰذا جمعیت علماء اسلام اپنے حکومتی اداروں سے، اپنے حکومتوں سے، اپنے تمام دفاعی اداروں سے، اپنے انٹیلیجنس اداروں سے اس 2 روزہ اجلاس کے بعد اور اس پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں ہم تو ہمارے ملک ہے، ہمارے ادارے ہیں اور ہم اس کو اپنے محافظ ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پوچھنے کا حق ہم ضرور رکھتے ہیں. اگر ہمارا بچہ اغوا ہو جاتا ہے 8 سال کا بچہ، تو یہ بچہ ان تمام ہمارے دفاعی اداروں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بھی 8 سال کا بچہ ہر ایک کے گھر میں موجود ہے. ان حکومتی ارکان کے گھر میں ہر ایک گھر میں 8 سال والا بچہ اور یہ مصور موجود ہے. تو کیا جب صبح جب اٹھتے ہیں اور اپنا مصور ان کے سامنے جب آتے ہیں، اپنا بیٹا ان کے سامنے آتے ہیں، تو ان کو مصور یاد نہیں آ جاتے ہیں؟ پھر انہوں نے کوئی ذمہ داری کبھی محسوس کیے ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہو گیا تو کیا کرے، اللہ کی طرف سے ہے. جب ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی جس علاقے میں ہوا ہے، جس ضلع میں ہوا ہے، جس چوکی کے پاس ہوا ہے، جس ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے، تو وہاں کسی کے خلاف اب تک کوئی کارروائی بھی ہوئی ہے، کسی کی جوابدہی بھی ہوئی ہے؟ کب بھی ہم نے سنا کہ پلان ذمہ دار کو اس ادارے کے لوگوں کو انہوں نے فارغ کیا گیا اس بنیاد پہ کہ ضلع دکی میں کیوں رات 9 بجے پہ کارروائی شروع ہوئی صبح 4 بجے تک، اور وہاں ایف سی بھی موجود ہے، وہاں ہوگا کہ فوج کے لوگ بھی موجود ہوں گے، وہاں سول انتظامیہ بھی موجود ہے، وہاں تمام وہ امن امان کے ذرائع سب کچھ موجود ہے اور شہر کے اندر ہے. اس طرح نہیں کہ شہر سے باہر ہے، لیکن پورا تسلی سے کارروائی کر کے اور لوگ بحفاظت وہاں نکل گئے. نہ وہاں سے کوئی پکڑا گیا، نہ اب تک کوئی پکڑنے کے کوئی ثبوت پیش کر سکتے کہ اس ادھر ہے اور ہم نے یہ کارروائی کر دیا، اور لوگ آرام سے چلے گئے. اور کوئی بھی عوام بھی نہیں نکلے، اس ڈر کی وجہ سے نہیں نکلے. عوام جب نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے ہیں تو یہ ہمارے مقابلے میں کیوں ان کے ساتھ. لہٰذا اگر ہرنائی میں گاڑیاں نکل جاتے ہیں اور بیچارے لوگ کروڑوں اربوں روپے کے استعمال اس میں ہے وہ جلا دیتے ہیں، اگر راناشم پہ بے گناہ معصوم انسانوں اور مسلمانوں کو مار دیتے ہیں، لیکن 9 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، 4 بجے تک بآرام وہ بحفاظت نکل جاتے ہیں. لیکن اس طرح واقعات کے ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہم شدت سے اس کے جوابدہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہماری حفاظت کر لے. اور اگر ہمارے ادارے ہماری حفاظت کر سکتے یا کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے ماتھے کا جمر ہے. اور اگر ہمارے ادارے ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں تو ہم ہر وقت ان سے جوابدہی بھی چاہتے ہیں، اور ہر وقت ان کو کہتے ہیں کہ ہماری حفاظت کر لو یا راستے سے ہٹ جاؤ. اور اس کے سوا ہمارے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے. اب لوگ اپنی حفاظت کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، ان کو نہ بندوق چھوڑنے دیتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں یا کسی کے علاقے میں گھر میں آپ بندوق کو پیدا کر لیں تو کہتے یہ غیر قانونی اسلحہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، ان کے گھر پہ چھاپے مارے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس پہ آپ کو معلوم ہے کہ چمن علامہ عبدالغنی ٹاون جو مدرسہ ہے وہ بلوچستان کے سب سے بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہے، لیکن وہاں رات کے 4 بجے جا کر کے چھاپا مارا، اور طالبان اساتذہ اور سب کو نیند سے اٹھا کر کے کسی کو لات مارا، کسی کو کیا کر دیا، کسی کو کیا کر دیا.
اور کہتے ہیں کہ یہاں کچھ مطلوبہ لوگ آئے ہیں، ہمیں مطلوب ہے. پھر وہاں جا کر کے حافظ ظاہر صاحب کے مدرسے پہ جو جمعیت علماء ہندوستان کے سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے، ابھی ان کے بھائی وہ وفات پا چکے ہیں، پھر اس پہ چھاپہ مارا. پھر یہاں پشین میں یہ مولانا طاولہ صاحب کے مدرسہ ہے، اس پہ چھاپہ مارا. بتایا یہ جا رہا تھا جو معلومات تھا ہمیں تو نہیں، کیوں، کیا معاملہ ہے. وہاں وہ کراچی میں جو چائنیز پہ خودکش حملہ ہوا تھا تو ان کے تانے بانے ادھر آئے ہیں اور ملتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو تو کہ بانے اگر ایک دوسرے کے لیے بناتے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ چائنیز کے مارنے والے لوگ یا ان کے قتل کرنے والے یا اب تک جو وہ کہتے ہیں کہ ہم چائنیز کو نہیں چھوڑتے، ان میں سے مدرسے کے کوئی بندہ اس میں نہیں ہے، نہ کوئی مذہبی قوت اور چائنیز کے درمیان اس طرح معاملہ ہے. دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں تو اب وہ نشانات میرے مدرسے میں کیوں آتے ہیں؟ اگر مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے کوئی اس قسم کی ایک نشان ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح داڑھی اور پگڑی والا مولوی ہے یا اس طرح طالب علم ہے، لہٰذا اس بنیاد پہ نشانات ادھر آئے. لیکن خواہ مخواہ دنیا بھر کی جتنی بھی جو بھی کچھ صورتحال ہو آپ مدرسوں کی طرف پر نشانات لے آتے ہیں تو اس میں ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ویسے مدارس کے لیے آپ کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، جو کہ ہم ہر وقت کہتے کہ آپ لوگوں کے ارادے مدارس کے لیے خراب ہے. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد جب اس کو ایک آئینی اور قانونی رجسٹریشن کا حیثیت جو ملا آئین میں اور ترمیم میں ان کو جگہ مل گیا، ان کو منظوری مل گیا، تو اس کے بعد آپ کے یا آپ کے پشت پہ جو قوتیں مدرسوں کے خلاف قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مدرسے رجسٹر ہو جائے اور قانونی بن جائے. تو اسی بنیاد پہ آپ اور مزید بانا دوبارہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ آپ اس ڈگر پہ واپس چلے جائے کہ کیا کریں، ہم نے تو آپ لوگوں کے ساتھ اور آئین اور قانون اور آئین پاکستان کی ترمیم کا حصہ تو ہم نے بنا دیا، لیکن اب یہ ہے نشانات ادھر آ رہا ہے. لہٰذا یہ سارے بانے ہیں اور ہم وضاحت کے ساتھ جمعیت علماء اسلام ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے وضاحت کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ پہلے اعلان کر چکے ہیں اور ہمارے قیادت نے کر دیا کہ مدرسہ ہمارے ریڈ لائن ہے. اگر مدرسے کی طرف آپ نے میلے آنکھوں سے دیکھا یا نظر کر دیا یا مدرسے کا ایک انٹ آپ نے نکالا تو ہم آپ کے تمام جو آپ کے حکمرانی کے اور حکومت کے اور اقتدار کے جو محل ہے وہ ہم ان کو زمین بوس کر دیتے ہیں، اور ہم اس کے لیے کسی بھی کمپرومائز پہ تیار نہیں ہیں. ہاں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ، ہم اپنے دفاعی اداروں کے تعاون کے لیے تیار ہے، حفاظتی جو ادارے ہیں ان کے تعاون کے لیے تیار ہے. مدرسوں کے 3 سرپرست ہیں، وفاق المدارس عربیہ پاکستان، وہ بھی یہاں ہمارے پورا اضلاع میں بھی ہمارے نظام موجود ہے اور صوبے میں بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے. اگر کوئی شک شبہ آپ کو دن 12 بجے آ جائے مدرسے میں اور وفاق والوں سے کہہ دے کہ ہمارا شک شبہ ہے، ہمیں تلاشی دے دے، اور ہم تلاشی دینے کے لیے تیار ہیں. دوسرا ان کا ہے سرپرست وہاں کا منتظم اعلیٰ. اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہو تو ہمارے محتمم ہمارے مدرسے کی انتظامیہ دن 12 بجے آپ کو تلاشی اور آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہے کہ جاؤ اپنا جو آپ کو مطلوب ہے وہ ڈھونڈ لیں. اور سب سے بڑی سرپرست مدارس کا جمعیت علماء اسلام ہے، جبکہ سیاسی قوت بھی ہے، آئینی قوت بھی ہے، اور آپ بھی روز مرہ جو معاملات طے کراتے ہیں یا ان کے ساتھ قانون سازی میں معاملات طے کراتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام میں پاکستان کے آئین کا بھی محافظ اور بانی بھی ہے. تو ان سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کے لیے تلاشی. لیکن رات کے 4 بجے یا ڈاکو وہاں جاتے ہیں یا دہشت گرد وہاں جاتے ہیں یا کوئی اور قاتل وہاں جاتے ہیں تو کیا فرق ہے وہاں سے ہو جائے. اور یا اگر آپ مدرسوں کی تذلیل کرنے کے لیے، اور ہم نہ طالب علم کے تذلیل کا کسی کو اجازت دیتے ہیں، نہ مدرسے کے اس پہ آزادی پہ کسی کو اجازت دیتے ہیں، اور نہ وہاں ہمارے علماء کرام کے تذلیل کا ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں. لہٰذا ہم آج پریس کانفرنس
کے بنیاد پہ اپنے اداروں کو، اور کل ہمارے اپوزیشن لیڈر میں اسمبلی میں بھی اس پہ بات کی، اور آج ہم پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بات کرتے ہیں. اور اگر ان لوگوں نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا، اپنے روش تبدیل نہیں کیا، تو پھر ہم اس حوالے سے پورا صوبے میں ایک تحریک بھی چلائیں گے، اور تاکہ مدرسے کے بارے میں کوئی اس طرح غلط ارادے کوئی نہ رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہمارے اور آپ کا ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہے، ہمارے مجلس شورا میں یہ بات بھی زیر غور آیا کہ 26ویں آئی ترمیم میں جمعیت علماء اسلام کا جو کردار تھا، اور اس پہ ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا، اور اس سے پہلے ہمیں ہم نے تشکر بھی بنا دیا، اور ہمارے مجلس شورا اور مجلس عملہ نے بھی اپنے قیادت اور اس کے کارنامہ کے خراج تحسین بھی پیش کر دیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ 50 سال پہلے آئین بنانے کے وقت جمعیت علماء اسلام آئین بنانے کے، اور ان کی قیادت نے، ان کے مرحوم قائد نے آئین بنایا، ملک کو ایک متفقہ آئین دے دیا ان کے کاوشوں کے بدولت. تو آج ان کے آئین کی حفاظت اور ان کو تمام خرابیوں سے بچانے والے اور جدوجہد کرنے والے 50 سال بھی ہم وہی جدوجہد، وہی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آئین کی حفاظت کرتے ہیں، اور آئین کے اندر کوئی ایسی چیز آنے نہیں دیتے ہیں جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو، اسلامی قوانین، قرآن و سنت سے متصادم ہو، اور کوئی ایسے قانون ہو کہ 25 کروڑ عوام کے بنیادی اور آزادی کو سلب کرنے والے قانون ہو. اس کو ہم نے روکا. 55 شکے تھے تو ہم نے 22 پہ لایا، یا صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد کے بدولت. اور 5 اس طرح شکے ہم نے شامل کر لیا کہ جیسے کہ مدارس کا رجسٹریشن، جیسے کہ سود کے خاتمے کے لیے 2028 تک ڈیٹ دینا اور آئین کا حصہ بنانا. اس کے بعد تمام مالیاتی ادارے اور تمام ملک کا نظام، سود سے پاک نظام یہاں اس ملک میں رائج کرنا، اور اس شرعی عدالت کو تقویت دینا، اسلامی نظارتی کونسل کے سفارشات کو بنیاد پہ پارلیمنٹ کو پابند بنانا ہے کہ اس پہ قانون سازی کرنا. لہٰذا یہ اپنے نظریے، اور بلکہ میرے نظریہ پاکستان کا نظریہ، پاکستان کے اغراض و مقاصد کا یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لہٰذا اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے یہ 5 ترامیم اس میں شامل کیا گیا. لہٰذا پورا جمعیت علماء اسلام اور اہل بلوچستان نے اپنے قیادت کا شکریہ بھی اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کر دیا، اور اس پہ مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا، اور اس پہ آگے مزید عوام کے اندر جانے کے لیے اور عوام کے حقوق کے جنگ لڑنے کے لیے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہمارے صوبے کے اندر آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، معدنیات کے حوالے سے 1,50,000 برشور میں الاٹ ہوا ہے، 1,00,000 کتنے ہزار، 20,000 کرتو تو چکزی میں الاٹ ہوا ہے، قلعہ سپلا میں الاٹمنٹ ہوا ہے، جوب میں ہوا ہے، لورلائی میں ہوا ہے، خاران میں ہوا ہے، نوشکی میں ہوا ہے. لاکھوں ایکڑ زمین وہاں الاٹمنٹ معدنیات کی ہے. اور بلکہ منصوبہ شاید یہی ہوگا کہ آگے جا کر کے، پہلے تو یہ ہو چکا تھا لیکن جمعیت علماء اسلام کے بدولت کہ تمام معدنیات مرکز میں لینے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبہ سینٹ نے دونوں نے بل پاس کر دی. لیکن جب جمعیت علماء اسلام نے احتجاج اسمبلی کے اندر بھی کی، پارلیمنٹ کے اندر اور کابینہ کے اندر بھی کی، تو الحمدللہ وہ تو واپس کر دیا. دونوں بلوں کو، پاس شدہ بلوں کو انہوں نے واپس کر دیا. اب کوئی دوسرے طریقے سے ادھر الاٹمنٹ دوسرے صوبوں کے لوگوں کے نام پہ کرتے ہیں، تو یہ قسم کے اختیارات تو نہیں لے سکا قانونی طور پہ. تو اب ہمارے گھر کے اندر الاٹمنٹ کے ذریعے سے ہمارے چیزوں کو وہی قبضے میں لیتے ہیں، وہی طریقے سے ایک ہاتھ سے نہ لے سکا تو دوسرے ہاتھ سے لے لیتے ہیں. لہٰذا ہم اس کی بھی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم بلوچستان کے عوام کے حقوق کے محافظ جماعت ہے، کیونکہ NFC کے حوالے سے بھی ہم نے ان کے حقوق کو محفوظ کر لیا، اور ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی ہم نے ان کے حقوق کی جنگ لڑا. اور اب معدنیات کے جو
غیر صوبے کے لوگوں کو جو الاٹ ہوتا ہے ان کی بھی ہم جنگ لڑیں گے، اور ہم اپنے صوبے کے حقوق اور اپنے عوام کے، اپنے بچوں کے مستقبل کے جو ان کے زمین ہے ان کے حفاظت کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ اور یہ تمام معاملات پہ ہم حکومت کو آگاہ کرتے ہیں، اور حکومت کو یہی کہتے ہیں کہ خدا را یہ جو نمائندے ہے یا 47 ہے یا اسے 48 یا 49 ہے، جو بھی ہو تو آپ اپنا کام تو کر لیں، لیکن یہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہ دے دیا جائے، اور ہمارے بچوں کا سرزمین نہ بیچا جائے۔ یہ ہم اپنے نمائندوں کو جو جس پارم کا لوگ ہیں ان کو ہم یہی کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مصور جو ایک بچہ ہے 8 سال کا بچہ، اپنے گھر کے بچوں کو دیکھو اور مصور کو پوری طور بازیاب کرائے۔ اور اگر تم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بازیاب کرائیں گے تو اتنی دن نہیں لگتے تھے، لیکن پھر اگر یہ لگا لیا تو اس کے بعد 1 گھنٹہ بھی نہیں لگنا چاہیے، اور مدارس پہ چھاپے بند کیا جائے، اور مدارس پہ آئندہ کے لیے کوئی اگر چھاپا لگا لیا تو پھر حالات کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اور ہمارے بچوں کے مستقبل اور ہمارے بچوں کی سرزمین دوسرے لوگوں کے لیے الاٹ نہ کیا جائے، اور ہم اپنے گھر کے اندر بے دخل نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا۔ اور اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے مشورہ کے سامنے جو مسئلہ آیا بارڈروں کے بندش، چمن کا تو آپ کو معلوم ہے ایک ایسے مشہور ہے، کیونکہ 1 سال سے بلکہ 1 سال سے زیادہ چمن کے لوگ احتجاج میں بیٹھے ہیں، لیکن کوئی ان کی بات بھی نہیں سنتے، بلکہ روز بروز ان کو دوکید بھی دیتے ہیں، اور ان کو اپنے جو ان کے معاملات ہیں وہ سخت بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ چمن کا احتجاج جاری تھے، لیکن اب تو بلوچستان کے سارے بارڈر، ماشکیل کا ہو، پنجگور کے ہے، اور تپتان کی ہے، یعنی جتنی بھی بارڈرز ہیں وہ سارے انہوں نے بند کر دیے۔ بلوچستان کے عوام جب ان کے سرزمین آپ فیصل آباد والوں کو الاٹ کر دیتے ہیں، جب بارڈر آپ اس پہ بند کر دیتے ہیں، ملازمتوں کے تو نام نشان ادھر نہیں ہے، تو یہ پاک کشی کے سوا اس کی کیا ہے؟ یا بلوچستان کے لوگوں کو یہاں سے ایک ایٹم بم پہ گزار دے تاکہ زمین سب کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ زندگی کا کوئی چیز اس کے نام نشان نہیں رہیں گے۔ بارڈر میں لوگ مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے، وہ آپ نے بند کر دیا۔ معدنیات کی مزدوری کرتے ہیں وہ اب پنجاب، فیصل آباد اور دوسرے سندھ والوں کو، زرداری وغیرہ کو الاٹ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زندگی روزگار، بلکہ پوسٹیں جب پہلے تو یہاں سرکاری ملازمتیں ملتی نہیں، جب مل جاتے تو 16 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ بھی کلاس 4 کا پوسٹیں آپ لوگ بیچتے ہیں۔ اس طرح تو اسمبلی آپ لوگوں نے بنا دیا، تو بلوچستان کے عوام جائے کدھر؟ تو اس کا بہتر یہ ہے کہ امریکہ سے ویسا آپ لوگوں کا اور ہمارے دوستی تو ہے، تو ان کو کہہ دے کہ ایک ایٹم بم کا گولا ادھر پھینک دے تاکہ انسانیت یہاں ختم ہو جاتا ہے، آپ کے لیے ذخائر وغیرہ سب کچھ زمین سے وہ نکل جاتے ہیں، اور آپ پھر استعمال کرتے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صاحب آپ نے ذکر کیا تمام دہشت گردی کے واقعات کی فورسز کی ناکامی کرنے، جماعت اسلام نے اس بات کا مشورہ بھی اس بات کا جائزہ لیا کہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یا سرکار کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان ہے وہ بھی اس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، یہ کو بھی دہشت گرد کر رہے ہیں، جماعت اسلام نے ان تنظیموں کو کس طرح سے دیکھا؟ میں نے نہیں سنا، ذرا میں نے کہا کہ جماعت اسلام نے کیا اس اجلاس میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو اس وقت ہم لڑ رہے ہیں، شامل بی ایل اے بھی اپنی تحریک کے حوالے سے وارداتیں کر رہے ہیں، جماعت علماء اسلام ان دونوں تنظیموں کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ سرکار تو کہہ رہی ہے کہ خارجی ہے، دہشت گرد ہے، وہ دنیا نام دے رہے ہیں، جماعت اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ نام جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، نہ ہم ان نام والوں کو جانتے ہیں، نہ ہم نے ان ناموں کو ابھی تک معلوم ہے کہ نام کس حوالے سے رکھا، اور یہ نام وہ کوئی سیاسی تنظیم تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہو، ہمارے ساتھ ان کے اٹک بیٹھک ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک وقت شاید کچھ لوگ ان کے لیے یہ گڈ بڈ وغیرہ کے نام سے جو چلتے تھے، تو شاید یہ وہی لوگوں میں سے ایک ہو۔ تو اب جو بھی کچھ ہو، نہ تحریک طالبان ہم نے لایا ہے،
نہ بیلے ہم نے لایا ہے، نہ ہم بیلے کو جانتے ہیں. ہم صرف بلوچستان کے عوام کو جانتے ہیں اور بلوچستان کے حفاظت کرنے والوں کو جانتے ہیں. حفاظت کرنے والے ہمارے دفاعی ادارے ہیں اور عوام ہماری یہ ہے. جس سے بھی ہو، جس نام سے بھی ہو، ہمارے حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان کے کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے. انڈیا ہے، بیلے ہے، بیلپ ہے، جولپ ہے، جو بھی نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، ہم تو ان لوگوں کو جانتے نہیں کہ وہ کس طرح چیز ہے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری. ہم صرف دو باتوں کو جانتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام اور دفاعی ادارے اور ہمارے حفاظت کے ذمہ دار. دنیا کے ہر آفت سے ہمارے محافظ یہی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ 2 دن پہلے وی پی این بند کرنے کا ایک اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ یہ غیر شرعی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی اب حکومت کی ربڑ اسٹیمپ بن گئی ہے جو وہ میں جو جس کا نام آپ لیتے ہیں، میں یہ ٹی وی پہ تو دیکھتا ہوں. یہ چیز میں نہیں جانتا ہوں کہ ہے کیا چیز کہ میں اس پہ تبصرہ کر لوں. لہٰذا یہ آپ کا جو آپ کا رائے وہی. مولانا صاحب، آپ جو تنظیموں کے حوالے سے آپ اتنے سادگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے جو تنظیمیں کارروائیاں کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ ملک چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے یہ ملک چلا سکتی ہے، لیکن جو تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے آپ اتنی سادگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اب پاکستان میں آپریشن کا آغاز، بلوچستان میں آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، بلکہ گزشتہ روز سے شروع ہوا ہے. اسے آپ کیسے دیکھیں گے؟ مدارس پر تو چھاپے ہو رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں. آپریشن میں بھی گھر گھر جو ہے تلاشیاں ہوں گی اور جو ہوتے رہے ہیں پہلے بھی، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئٹہ میں جو خواتین پر پولیس نے تشدد کیا، ان کی ویڈیو سامنے آئی، ان پر جمعیت کا کوئی جو ہے رد عمل سامنے نہیں ہے، صرف مدارس پر ہی کیوں سامنے آتے ہیں؟ میرا خیال آپ نے میرا جواب آپ نے خود کر دیا، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں سیاسی بندہ ہوں. سیاسی جماعتوں کو، سیاسی تنظیموں کو تو میں جانتا ہوں، لیکن جو